الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير احباب گرامی، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اسلام، خواتین حضرات، اللہ جل جلال ذو الجلال والاکرام کا عظیم، بے پناہ، بے پایاں، بے شمار، بے لاغ فضل و کرم، انعام و احسان ہے کہ اس رب الودود نے ہم سب کو ماہ شعبان کے آخری ایام تک بصحت و عافیت دین اسلام پر زندہ، تابندہ اور سلامت رکھا، اور اس رب الودود ارحم الراحمین مولا کریم کی ذات پاک سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے ہمکنار اور فیضیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور بزرگی و برتری، تکبیر و تحمید اور تقدیس ہم بیان کرتے ہیں اس ذو الجلال والاکرام کے لیے جس نے یہ تمام انعامات اور احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں۔ نہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی رمضان المبارک کی آخری سرحد اور آخری بارڈر پر پہنچ جانے کے باوجود بھی بارڈر کراس کرنے نہیں دیا، شعبان کہ آخری حدود میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چاند دکھنے کے قریب ہوتے بھی وہ اس دار فانی کو چھوڑ دیں گے۔ کتنی آرزوئیں، کتنی تمنائیں اور کتنی امنگیں امڑ رہی ہوں گی لوگوں کے دلوں میں۔ مومنوں کا دل کیسے مچل رہا ہوگا رمضان المبارک کا وہ مبارک چاند دیکھنے کے لیے، مگر کتنے ایسے مومن ہوں گے جو چاند کے رونما ہونے سے پہلے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں میں سے کون ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ہمارا بھی شمار ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات سے ہم یہ امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں کہ مولا کریم تو ہمیں رمضان المبارک کہ تمام تر رحمتیں، تمام تر سعادتیں اور جو برکتیں وسعتیں ہیں اپنے فضل خاص سے ہم سب کو وہ عنایت فرما، آمین۔ میرے نوجوانوں، قبل ازیں کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔
ایک آدمی کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا ہے، آدمی شریر بھی ہو، بدماش بھی ہو، ڈنڈیاں مارنے والا بھی ہو، غلطیاں کرنے والا بھی ہو، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے فریضے، اپنی ڈیوٹی کو صحیح سے کرتا بھی نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوگا، آخر کار کمپنی کا جو مالک ہوگا اس کا ایک ہی علاج ہوگا کہ پہلے تو یہ دوسروں کے بہکاوے میں آ جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ کام دھام صحیح سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہوگا کہ اس کو یہاں سے کم از کم دھکے دے کے نہیں تو ایک جھٹکا دے کر کے اسے نکال دینا چاہیے، دھکا دے کے نہیں تو کم از کم ایک جھٹکا دے کے اسے نکال دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری کم عقلی یہ بتاتی ہے کہ ایسے آدمی جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اسے کمپنی کا مالک اپنے دیار سے، اپنی کمپنی سے، اس کی جاب سے اسے نکال دے گا کہ چلے جاؤ بھائی، اب تمہاری ضرورت یہاں نہیں۔ لیکن یکایک کمپنی کے مالک کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ نہیں، ایک موقع اسے دینا چاہیے۔ اب آپ سمجھیے، آپ بتلائیے اپنے آپ میں، اپنے دل ہی دل میں مجھے جواب دیجئے کہ کمپنی کے مالک کے دل میں رحم آیا، کہا کہ ایک موقع دے دینا چاہیے، بے روزگار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، ایک موقع دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فون لگایا، ایک موقع اسے دے دیا۔ اب اپنے آپ میں مجھے جواب دیجئے، اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ وہ آدمی جس کو دھکے دے کے نکالا گیا تھا، ان کی غلط حرکتوں پر اس کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کرے گا، اور ہو بھی اس کے پاس اس کے بعد کوئی آپشن اس کے پاس نہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، دھتکار کر نکال دے تو کوئی نہیں سوچے گا کہ بھائی اس کو ہم کمپنی میں رکھیں گے آگے سے، تو یہاں بھی گڑبڑ کرے گا۔ مگر وہ مالک، وہ کمپنی کا مالک پھر سے اسے بلا لے تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے گا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ آدمی یہی کرے گا کہ سوری اوری بول کر کے، معافی مانگ کر کے یہ عہد کرے گا کہ آج کے بعد میں آپ کی کمپنی میں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا، یہی وعدہ کرے گا۔ اور اگر یہ وعدہ نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ دوبارہ دھکے دے کے ایسا نکالا جائے گا کہ دوسری کوئی کمپنی والا اسے جاب دینے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہوگا، گویا کہ وہ در بدر بھٹکتا رہے گا، اسے رسوائیاں آسائیں گی، اسے لوگ تانے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کرے گا اس کے ساتھ۔ ایک تو بندہ یہ کرے گا کہ سوری اوری بول کے، معافی مانگ کے پھر سے اپنی جاب پر، اپنی ڈیوٹی پر وہ بحال ہو جائے گا اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا۔ دوسرا، اگر زیادہ بے وقوف، کم عقل، جاہل ہوگا، اجڑ قسم کا، تو سوچے گا بیٹا اچھا مجھے نکالا تھا، مجھے نکالا تھا، اب بتاتا ہوں، کمپنی کا کچھ نقصان کر دے گا، کمپنی کا کچھ نقصان کر دے گا۔ یہ دوسری سوچ ہے اس کی۔ اگر اجڑ قسم کا آدمی ہوگا تو یہی سوچے گا کہ مجھے ایک بار نکالا، چڑھانے والا بھی چڑھائے گا، ارے تجھے نکالا، ہاں کہاں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سوچے گا چلو اس کا کچھ بیٹے کا بینڈ بجائیں گے، اس کا نقصان کریں گے اور نکل جائیں گے۔ لیکن نقصان کے بعد وہ نکل نہیں سکتا، دنیا کے کسی گوشے میں رہے، اگر نقصان بڑا ہوا ہے دنیا میں کمپنی کا مالک اسے ڈھونڈ نکالے گا
اس کو سزا دے گا، اسے جیل بھیجے گا، اسے قید کرے گا، اور اسے اس سے پہلے اپنا ہاتھ بھی صاف کرے گا اس کے اوپر۔ اگر کم سے کم ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہیں ملا تو اتنا کرے گا کہ اس کو جیل بھیجے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بے وقوف آدمی کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اے عقل مندوں کی جماعت، مومن عقل والا ہوتا ہے، بے وقوف نہیں۔ بعض دفعہ نادانیاں ہو سکتی ہے، جہالت پر وہ مصر نہیں ہو سکتا، اڑ نہیں سکتا، مگر عقل رکھتا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، جب غلطی ہو جائے احساس ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر غلطی ہو جائے اور تمہارا دل نہ دھڑکے، تمہارے اندر احساس نہ جاگے، تمہارے اندر بے چینی نہ ہو، پشیمانی تمہارے اندر تمہیں نہ کھائے، تو یقین جاننا تمہارا دل نفاق سے، کفر سے، ضلالت سے، گناہوں سے گھرا ہوا ہے، اور وہی پردے پڑے ہیں جس کے بنا پر تمہارا دل اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے جو تم نے حرکت کی ہے غلط۔ اسی لیے اپنے دل کو زندہ رکھو۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تمہیں فوراً اپنے آپ میں شرمندگی محسوس ہوگی، اندر سے تمہیں دھکے پڑیں گے، اندر سے تمہیں کوسے گا، اور اگر نہیں کوس رہا ہے تو یقین جانو تمہارے اندر نفاق، تمہارے اندر کفر، تمہارے اندر گمراہی، ضلالت، خیانت، بددینی، بد مذہبیت تمہارے اندر غالب آ چکی ہے، اور اب تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے، تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اسی لیے اپنے اندر احساس پیدا کرو، زندہ دلی پیدا کرو، اپنے دل کو زندہ کرو۔ آئیے اب نقطے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے ایک مثال رکھی، مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، واضح کی جاتی، اسی لیے میں نے ایک بنی بنائی مثال رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و عنایت سے، فضل و کرم سے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج شعبان کے آخری ایام میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، سامنے رمضان ہے، اس کا کیا پیغام ہے؟ رمضان المبارک کا کیا پیغام ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی مجلس میں، کسی مجمع عام میں کوئی بڑا چیف گیسٹ، کوئی بڑا مہمان خصوصی آئے گا، جب وہ اپنی خصوصیت کے ساتھ آپ کے یہاں ان کی آمد ہوگی، آپ کے یہاں آئیں گے، تو کوئی بڑا پیغام ضرور دے کر کے جائیں گے، کوئی نرالی بات کر کے ضرور جائیں گے، کوئی اچھوت بات کر کے ضرور جائیں گے، کوئی دل کو موہ لینے والی بات کر کے ضرور جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کے مقام اور مرتبے کو، اس کے رتبے کو سمجھتے ہوئے آپ نے اسے مدعو کیا ہے اپنی مجلس میں، آپ نے اسے اپنے اجتماع میں دعوت دی ہے، آپ نے اسے اپنی مجلس میں شریک کیا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی خصوصیت کے ساتھ کسی کو بلائیں گے تو اسی خصوصیت کے ساتھ کوئی خصوصی پیغام آپ کو دے جائے گا۔ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ، پورے 11 مہینوں کا سردار، یعنی پورے سال 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا پورے مہینوں کا سردار ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا سردار آ رہا ہے تو اس کی کچھ خصوصیات ہوں گے، اس کے کچھ پیغامات ہوں گے، اور ان کی کچھ نصیحتیں ہوں گی۔ اب اس سے پہلے یہ کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، بالکل آ چکا ہے اور ہم قریب ہیں داخل ہونے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو بنا لیا ہے، ہر طرح کی ظاہری باطنی غلاظتوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے؟ اب کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کر لیا ہے،
ظاہری باطنی ہر طرح کی گندگیوں سے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوگا تو اس کی ایک علامت ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ یہ مہینہ ختم ہوگا، یہ ایک علامت ہے، اور سب سے بڑی جو علامت ہوگی وہ چاند دکھے گا۔ ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی، اپنی صفائی ستھرائی ظاہری باطنی اندر باہر سب کر لیا، ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کر لی، اپنے عادات اطوار اخلاق کو بدل لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب چاند دیکھتے، آپ کو معلوم ہے کہ پورے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے کے چاند کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے انسان کے اندر وہ ہے رمضان المبارک کا، اور پھر عید الفطر کا، پھر عید الاضحیٰ میں گاہے بگاہے کوئی کمیٹی والے آ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اعلان نکال دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے فلاں تاریخ کو عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہوگا، بول دیتے ہیں۔ اس مہینے کا ایک مومن کو بے صبری کے ساتھ انتظار رہتا ہے، اور کیوں نہ رہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہ رہے؟ جس کے اندر اتنی کوالٹی ہے، جس کے اندر اتنی خصوصیات ہے، جس کے اندر اتنے پیغامات ہیں، جس کے اندر اس قدر نوازشیں ہیں کہ جس کا ایک بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور ایک بندے کے تصور سے بالا تر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینوں میں کیا کیا کرتا ہے، اور کیسے کیسے انعامات کرتا ہے، اور کیسے کیسی نوازشیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنی نوازشیں ہونے والی ہے، اتنا انعام ہونے والا ہے، اتنا اکرام ہونے والا ہے، تو اس انعام اور اکرام کو لینے کے لیے ہمیں مستعد بھی رہنا چاہیے۔ جب کسی مدارس میں، اسکولز میں، یا کسی اور پروگرام وغیرہ میں کچھ لوگ انعام یافتہ ہوتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ پروگرام کے اختتام پر ہم انعامات سے نوازنے والے ہیں۔ جو بچہ بچی انعام لینے والا رہتا ہے اپنے آپ کو خوب تیار کر کے جاتا ہے، ظاہری نظافتوں کو اپنا کر کے جاتا ہے کہ تاکہ جہاں پر 10-100 لوگوں کی نگاہ پڑے کہیں ہم آگل پاگل بیوقوف جاہل کی طرح نہ دکھیں، ہمارا ایک وقار ہمارے اندر سے چمکنا چاہیے، ہمارے اطوار نظر آنے چاہیے، ہمارے اندر سے خود ایک پیغام جانا چاہیے۔ کیوں ایک چھوٹا سا انعام لینے کے لیے جو دنیاوی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتا ہے، آخرت میں اس کی حیثیت ہو نہ ہو وہ رب جانتا ہے کہ وہ انعام کس طریقے کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نوازش کرنے والا ہے، اتنے انعامات کرنے والا ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں کما حق قوم علم حاصل نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے، تدارک نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے۔ تو مجھے بتلائیے جب اتنی نوازشیں ہوں گی تو ہم کو کس انداز میں ہمارے اندر کا اخلاق، ہمارا اطوار، ہمارے عادات کیسے ہونی چاہیے، اور ہمارے ظاہری باطنی نظافت و لطافت کیسی ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر سے خود ایک پیغام کیسے جانا چاہیے، ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ یہ مثالیں ہمیں جگاتی ہیں، یہ مثالیں ہمارے اندر کے سوئے ہوئے اور مردے ضمیروں کو احساس دلانے میں کام آتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ، آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب چاند نظر آ جاتا تو آپ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام
والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك اللہ۔ دعا کے الفاظ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو الفاظ ہوں وہ الگ ہوں، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، ربی و ربک اللہ، ایسے متعدد الفاظ دعا کیا ہے۔ اس دعا میں کیا پیغام ہے، اس دعا میں کیا پیغام ہے، میں وہ پیغام آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں لمبی لمبی، احادیث کی لمبی لمبی فہرست میں نے بہت ساری پڑھی آج تک، مگر ہمارے اندر کا بھوت جاگتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باریکیوں کو سمجھو، پیغام کیا ہے حدیثوں کے اندر، حدیث کا ایک قطع پڑھو، پیغام کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ اگر بارگاہ رب العزت میں یہ ایک دعا قبول ہو گئی انسان کے لیے تو اس کی زندگی، اس کی دنیا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ فرمایا اللہم احلہ علینا، اے اللہ ہمارے اوپر اس چاند کو تو طلوع فرما، اسے نکال، مگر شرط ہے، اللہ اکبر، اے اللہ کیسے نکالے گا؟ بالامن والایمان، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، والتوفیق، اور مجھے توفیق دے اس چیز کی، لما تحب ربنا، اے ہمارے پروردگار جن چیزوں کو تو پسند کرتا ہے، جن چیزوں کو تو پسند کرتا ہے۔ ایک بندے کی اگر یہ دعا قبول ہو گئی، انسان سراپا رحمتوں میں گر جائے گا، انسان ہر طرح کی شرارتوں سے بچ جائے گا، انسان خرافات سے بچ جائے گا، بدعات سے بچ جائے گا، دیگر گمراہیوں سے بچ جائے گا۔ اللہم احل علینا بالامن والایمان، بے خوف و خطر زندگی گزارے گا، والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ ہم اسلام پر زندہ تابندہ رہیں، ہم سے ایمان جدا نہ ہو سکے، ہمارا ایمان کمزور نہ پڑ سکے۔ اے اللہ ان باتوں کی، ان کاموں کی، ان افعال کی تو توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جن کاموں سے تو محبت کرتا ہے، جن چیزوں سے تو محبت کرتا ہے، ان چیزوں کے کرنے کی بھی توفیق دے۔ ربنا وترضى ربنا، اور تو راضی ہوتا ہے جس سے، تو راضی ہوتا ہے جن چیزوں سے، جس سے ہمارا معاملہ، ہمارا سابقہ اس کے ساتھ ہو، ان چیزوں سے ہو، اب چاہے انسان ہو، جانور ہو، یا اللہ کی دوسری مخلوقات ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، جن چیزوں سے سابقہ ہمارا پڑے تیری رضا اس میں شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے حدیث مبارکہ میں۔ پیغام کیا ہے؟ ربنا وربک اللہ، ربی وربک اللہ۔ فرمایا پیغام ہے چاند، دنیا دیکھنے والا یہ نہیں کہے کہ ایک قوم ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے، ایک قوم ہے جو چاند کی عبادت کرتی ہے، ایک قوم ہے جو درختوں کی عبادت کرتی ہے، ایک قوم ہے جو مردوں کی عبادت کرتی ہے، ایک قوم ہے جو دوسرے جانوروں کی عبادت کرتی ہے۔ کہیں وہ تمام مشرکین، تمام کفار، تمام وہ اغیار یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مسلمان، جس طریقے سے بعض ناہنجار مسلمانوں نے کہا کہ ہم کعبۃ اللہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اور کفار نے بھی یہی کہا کہ یہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس رب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں جس نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہاں تم طواف کرو۔ اسی لیے چاند دیکھتے وقت اللہ اور اس کے رسول حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا یہ نہ سمجھے، دنیا یہ نہ کہے کہ یہ لوگ دیکھو چاند کو دیکھ کر کے، چاند کو دیکھ کر کے نمن کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے مسئلے کو واضح کر دیا، مسئلے کو صاف کر دیا۔ فرمایا ربی و ربک اللہ، اے چاند
ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کی سنت نبی کی ہے، حکم رب کا ہے، مخلوق اللہ کی ہے۔ تجھ میں کوئی پاور نہیں، تجھ میں کوئی تاثیر نہیں، تجھ میں کوئی حکومت نہیں، تجھ میں کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتیں رب کی ہیں، ساری حکومتیں رب کی ہے، تمام تصرفات کے مالک رب ہیں۔ اے چاند، ربی و ربک اللہ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں مگر تم یہ نہ سمجھنا، دنیا یہ نہ سمجھے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ تو بھی مخلوق ہے، میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا پیغام ہے، اتنا بڑا پیغام کہ میرا بھی تیرا بھی رب اللہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، ربی و ربک اللہ، اتنی عظیم دعا ہے، پڑھو، یاد کرو دعائیں، یاد کرو دعائیں، ایک بار قبول ہو گئی آپ بدعت و خرافات سے بھی نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو دن رات بدعت و خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ والے نہیں، اگر یہ دعا قبول ہو گئی رب تعالیٰ تمہارے اندر سے بدعات کو بھی نکال کے پھینک دے گا، بدعات سے نفرت پیدا کر دے گا۔ باہر صورت رمضان المبارک کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اتنا بڑا پیغام دیتا ہے کہ اب دیکھو، جو اب تک شرک کر رہے تھے، جو اب تک بدعات کر رہے تھے، جو اب تک خرافات کر رہے تھے، جو دنیا پرستی میں تھے، جو ہوس پرستی میں تھے، جو خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، وہ سب کے سب یہ دعا پڑھے اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن گردانے، اور پھر اس رب کو اپنا حقیقی رب مانے، اسی کو معبود مانے، اسی کو خالق و مالک مانے، اور خالص ہو کر کے عبادت اس کی کرے۔ یہاں جب عبادت شروع ہو جائے گی، عبادت شروع ہو جائے گی ہماری، پھر مسلسل 1 مہینے تک چلے گی۔ تراویح ہے، دیگر اذکار ہے، دیگر تلاوت ہے۔ تراویح ہمارے یہاں رسم بن چکی ہے، تراویح ہمارے یہاں رسم بن چکی ہے۔ تراویح پڑھنے والے خاص طور سے 2 طبقے کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، میں واضح کروں۔ ایک تو وہ ہیں جو تراویح کے نام پر تراویح کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، سنت مبارکہ مطہرہ کو پامال کرتے ہیں، جو برائے نام اس میں پڑھنے والے تو ایک جمع غفیر ہوتے ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد بڑی ہے، مگر بے سود نمازیں پڑھ رہے ہیں، رسمی نمازیں پڑھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوائی جہاز کے سپیڈ میں ایسی نماز، ایسی صلاۃ، ایسی دعا رب تعالیٰ اس کے منہ پہ مارے گا اور اپنی ردی کی ٹوکری جہنم میں ڈال دے گا کہ جا، تیری ایسی نمازوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب رب کے رسول کا ساتھی یہ کہہ سکتا ہے ایک صحابی کو کہ تم نے جلدی جلدی رکوع کیا ہے، جلدی جلدی سجدہ کیا ہے، کہا کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہو، کہا 40 سالوں سے پڑھ رہے ہو، کہا اللہ کی قسم تم نے 40 سال سے نمازیں پڑھی ہی نہیں، اللہ اکبر، 40 سال سے تم سنت مصطفیٰ پر نہیں تھے، اللہ اکبر، اتنا بڑا پیغام، مجھے بتاؤ، نماز نماز ہے، فرض نماز نماز ہے، سنت سنت ہے وہ بھی نماز ہے، نفل وہ بھی نماز ہے، تراویح وہ بھی نماز ہے، اور تراویح کی نماز کی فضیلت، اللہ اللہ، کیا میں فضیلت بیان کروں، نہیں کر سکتا ابھی، مگر اتنا جانو کہ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اس فضیلت کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس نماز کے ساتھ ایسی زیادتی اگر ہم کریں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 2، دوسرے طبقے کے لوگ کچھ ایسے ہیں جو منظم طریقے سے تراویح پڑھتے ہیں، مگر اس میں تراویح پڑھنے والے پہلے دن میں پورے بھیڑ بھاڑ رہتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن میں خلاص۔ اسی لیے عام طور پر میں آج سے نہیں، تقریباً 10 سالوں سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں، 10 سالوں سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں، نماز پڑھو تراویح کی، مگر اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ یہ دیکھو، اگر تم بہت لمبا لمبا قیام نہیں کر سکتے
ایک پارے تم نہیں سن سکتے، تراویح میں قیام نہیں کر سکتے، بات رکھو لوگوں کے سامنے، امام کے سامنے رکھو، تراویح پڑھانے والے کے سامنے رکھو کہ ہم بھی تراویح کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، مگر تراویح کو تراویح کی طرح پڑھائیے۔ تلاوت کے اندر متانت، سنجیدگی، رکوع میں، سجود میں، قیام میں سنجیدگی، متانت۔ ایسا نہیں کہ کھڑا ہے پارے پر پڑے جا رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایک بار یہاں اٹھا کے رکھ رہا ہے، یہاں اٹھا کے رکھ رہا ہے، پیر کھجلا رہا ہے، سہلا رہا ہے، ایسی نماز نہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی کے ساتھ پڑھو، مگر یہ بھی نہیں کہ ہر روز قُلْ هُوَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ میں گزارا کر دو۔ قرآن ہے، دلچسپی کے ساتھ سنو، تراویح کی فضیلت کو سمجھو، کیا ہے اس کے اندر، پڑھ لیے آپ، کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے لیے رمضان سب سے پہلے جو پیغام دیتا ہے، آپ کی مغفرت کا پیغام دیتا ہے، آپ کو جنت میں داخل کرنے کا پیغام دیتا ہے، گناہوں سے صاف کرنے کا پیغام دیتا ہے، آپ کو یہ پیغام دیتا ہے ایک مہینے تک مسلسل عادت بنا لو، پھر اس عادت کو جاری رکھو، نہیں تو جو شروع میں مثال دیا اس مثال کو اپنی زندگی میں سامنے رکھو۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ کو یہ موقع دیا ہے، مگر اس موقع کو غنیمت نہ جان کر کے آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس کی دو طرح سے ناقدری ہوتی ہے، یہ بھی بات واضح کر دوں اور بات اپنی میں ختم کروں۔ دو طرح سے ناقدری، ایک طرح کی ناقدری تو یہ ہے کہ جس کو یہ موقع ملا وہ ملعون ہے، وہ تباہ ہونے والا ہے، وہ برباد ہونے والا ہے۔ موقع ملنے کے بعد اس مہینے کی قدر کر کے اس میں روزے، نمازوں اور عبادات اور اذکار اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، وہ تو جہنم کی گہرائی میں گرنے والا ہے، جہنم کی گہرائی میں۔ اور اس بد دعا پر رب کے رسول نے، جبریل نے آمین کہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دعا فکس ہے، قابل قبول ہے بارگاہ رب العزت میں۔ جو آدمی کو ملا یہ موقع رمضان کا، روزہ نہیں رکھا، تو پھر وہ جہنم کی گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ دوسرا ناقدری کرنے والا وہ طبقہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، دوسرے دن سے اپنا ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے روزوں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو۔ دوسرے قسم کا وہ طبقہ ہے جو رمضان المبارک کی ناقدری کرتا ہے، وہ گویا کہ یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ والو، یہ دیکھو میں نے اتنا سب کچھ کیا مگر یہ سب کے سب ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ بڑی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ اے اللہ والو، ایک مہینہ میں نے ایسا سب کیا، مگر دیکھو اب میں ہاتھ پھیر لے رہا ہوں، میں چلا جا رہا ہوں پیٹھ پھیر کر۔ اس کی یہ دلیل ہے، یہ پیغام ہے کہ میری ایک بھی تسبیح، ایک بھی افطار، ایک بھی صیام، ایک بھی روزہ، ایک بھی نماز، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا، اس لیے میں رسوا ہو کر کے پیٹھ پھیر کر کے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ نہ سمجھے تو پھر آپ اس چیز کو جاری اور ساری رکھیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس ضمن میں آئندہ خطبات میں آئیں گے۔ غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک کر کے، تطہیر اور تزکیہ اپنا کر کے، اپنے آپ کو ستھرا اور نتھرا کر کے رمضان المبارک میں پورے مستعدی کے ساتھ قیام کریں، تراویح پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، کیونکہ بار بار یہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کتنے جوان جو ہمارے سامنے یہاں بیٹھتے تھے، میں آج انہیں نہیں پاتا ہوں، یہاں پر نہیں پاتا ہوں۔ کتنے بزرگ بیٹھ کے سر ہلاتے تھے تقریر کے دوران، نہیں پاتا ہوں۔ تو آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ آپ کو موقع دیا ہے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کیجئے، نہیں تو وہاں کمپنی دھکا دے کے نکالے گی، کہیں نہیں تو نالی صاف کرنے کا، تو نالی صاف کرنے کی نوکری تو مل جائے گی، کہیں نہ کہیں کچھ کما لو گے۔ مگر جب رب تعالیٰ ایک بار موقع دیتا ہے اور اس کی ناقدری کرتے ہو تو ایسے دھکے دے کے جہنم کی گہری کھائی میں گراتا ہے کہ دوبارہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم گنہگاروں کو رمضان المبارک کے اس موسم بہار، نیکیوں کے موسم بہار اور اس پرمسرت موقع میں، اس زمانے میں، اس مہینے کے بابرکت اور عظمت اور اس کی رحمتوں کے صدقے تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، چونکہ جہنم سے آزادی والا مہینہ، اور پورے مہینہ جس دن سے چاند دکھتا ہے اسی وقت سے آدمی کی گردنوں کو جہنم سے آزاد
کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنے مومن بندوں کو آزاد کرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیب زمروں میں ہمارا شمار فرما لے، ہمارے صیام و قیام کو تو قبول فرما لے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔